آپ دیکھیں کیا ایکویشن ہے, کیا اکنامک ایکویشن ہے, $20,000 اور $4.5 ملین. تو پھر یہ اگر ایران چاہتا ہے کہ جنگ بڑھے, آخر ایک دن تو اس جنگ کو بند ہونا ہے, تو وہ کس صورت میں بند ہوگی؟ کیا کوئی گارنٹرز بیچ میں پڑیں گے؟ کیا رشیا اور چین کو کردار ادا کرنا پڑے گا؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اس میں ملکوں کو آگے آنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اس میں سب سے اچھی پوزیشن پاکستان کی ہے. اچھا. اس لیے کہ دیکھیں ہم ایران کے نیبر ہیں, اور ہمیں ایران کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, ہم اس خطے میں رہتے ہیں, ہمیں یہاں کے ڈائنامکس کا اندازہ ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں, جو کل یہاں پہ جنگ کے بعد رہ جائے گا وہ بھی ہم نے بھگتنا ہے. 90% سے زیادہ ہماری ٹریڈ سی سے ہے, 80% سے زیادہ ہمارا انرجی ریسورس سی سے آتا ہے. سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, یو ایس کے ہم قریب ہیں, یورپ ہماری سنتا ہے, رشیا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ہم بہت قریب ہیں. تو ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹیچر جو مئی 2025 کے بعد ہمیں ملا ہے اچھا, ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے, اور ہم یوز کر سکتے ہیں, ہم اس پوزیشن میں ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پس پردہ یوز کر بھی رہا ہے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اور صدر ٹرمپ اس وقت ایگزٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں اس جنگ سے؟ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ یا یو ایس تو ایگزٹ کی تیاری ضرور کر رہا ہے, اور وہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب اس جنگ کی پلاننگ ہو رہی تھی تو جو ڈفرینس تھا دونوں میں, یو ایس اور اسرائیلی پلانرز میں, وہ ٹائم کا تھا, پیریڈ کا تھا کہ کتنی دیر اس کو چلانا ہے. یو ایس کا خیال تھا کہ 4 دن کی کیمپین کرنی ہے, اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں 2 ہفتے چاہیے کم سے کم. صحیح. تو اسی لیے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کب ہمارے اہداف کمپلیٹ ہوتے ہیں, ہمیں اچیو ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو کب ختم کرنا ہے. تو اب یو ایس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اس میں سے نکلنا چاہے گا, کیونکہ دن بدن اس کی تنزلی ہو رہی ہے, اس کا فائنینشیل بلیڈ بھی شروع ہو چکا ہے, بھی ہو رہا ہے, ملٹریلی بھی ہو رہا ہے. جو ایک خیال تھا کہ ایرانین پبلک سڑکوں پہ نکل آئے گی وہ بھی نہیں ہوا, جو ایک خیال تھا کہ عرب ممالک ان کے ساتھ مل کے ایران کو ماریں گے وہ بھی نہیں ہوا. اسرائیل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اور ایران کی بربادی کی جائے تاکہ بالکل ہی کوئی اس کا ایسا اسٹرینتھ نہ رہے کہ وہ اسرائیل کو, گریٹر اسرائیل کا جب پروجیکٹ چلے تو اس میں کوئی چیلنج کر سکے. تو یہ ان کے بیچ میں ہے, لیکن میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی. یہ بتائیے سر کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کتنی دور کھڑا ہوا ہے ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے, کیا وہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اگر وہ کر سکتا ہوتا ہے نا تو یہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر نہ بھیجتے یہاں پہ. 2 ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے بھیجے ہیں, ایک ابراہم لنکن جو بحر عرب میں کھڑا ہوا ہے, اور دوسرا میڈیٹرینین میں کھڑا ہے, اور تیسرا آپ بھیج رہے ہیں ابراہم لنکن کی سپورٹ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں تھیں وہ کافی نہیں رہیں, اور ان سے وہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک آپ فرسٹریشن کا مظاہرہ دیکھتے ہیں امریکن لیڈرشپ میں, آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں کتنی کنفرنٹنگ آ رہی ہیں, ایک دن کچھ آتی ہے, دوسرے دن کچھ آتی ہے. اب تو یہ حال ہو گیا کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہی پریس کانفرنس میں کئی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دے دی. تو یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے. پھر جو سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ کسی طرح یہ گھٹنے نہیں ٹیک رہے ہیں, مار کھائے جا رہے ہیں, آگے سے ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو میں چاہتا ہوں ان کو کہ یہ مجھے کہیں آ کے کہ جنگ روک دو, ہم اب نہیں لڑنا چاہتے, وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نہ ان سے اب اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے؟ بالکل ایسی سچویشن ہے, اور ایک غلط فہمی تھی ایران کے بارے میں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے کس کیلکولیشن پہ ایران پہ کیمپین کر دی ہے. دیکھیں ایران ایک 5-6 ہزار سال پرانی تہذیب ہے, رول کیا انہوں نے اس خطے پہ, اور 47 سال سے یہ وہ ملک ہے جو کہ سینکشنز میں ہے, آئسولیٹڈ ہے. اس کے باوجود یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے عصر حاضر میں اسرائیل کو نہ صرف ملیٹریلی چیلنج کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے, جون 2025 میں بھی, اور اس وقت بھی امریکہ اور اسرائیل طاقتور ترین ملٹریز کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. سوئی سے لے کے پانی کے جہاز تک خود بناتے ہیں, اور آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے اچھی زندگی سے زیادہ اچھی موت کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے سینئر کمانڈرز کا انتقال ہوا, آیت اللہ خامنائی کا انتقال ہوا, اس نے ان کو بکھرنے کے بجائے جوڑ دیا ہے.
اچھا، ایران جو ہے وہ سوئی سے لے کر اپنے جہاز بھی خود بناتا ہے، اور اس کو یہ رشیا اور دیگر ممالک سپورٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، ان کی یہ جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے یہ شاہ کے زمانے سے ان کے پاس چلی آ رہی ہاں ہے، ہاں ہاں، اور اس کو بتدریج یہ بہتر کرتے چلے گئے ہیں. اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی انہوں نے شاہ کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کی کروا لی تھی، اس کے بعد پھر اس کو اپ گریڈ کیا تو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی بہت بڑھ گئی. اگر آپ ویپنز اور اکوپمنٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو خبریں یہ تھیں کہ اس جنگ سے پہلے کچھ جہاز آئے ہیں دیگر ممالک سے جنہوں نے آ کے کچھ اکوپمنٹ ان کو دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا اکوپمنٹ دیا ہے یا کیا نہیں دیا ہے، لیکن جو لڑائی یہ لڑ رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے انڈیجنس جو ان کی مینوفیکچرنگ تھی اکوپمنٹ کی اسی سے ویپن سسٹم سے لڑ رہے ہیں. ایران کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے ان انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا ہے؟ وہ 8-7 ملکوں کو اس نے انگیج کیا ہوا ہے، تو کیا اس کو یہ انٹیلیجنس انفارمیشن واقعی رشیا یا چائنا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اپنے سیٹلائٹس کی اس کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بیدو اویلیبل ہے چائنا کا، وہ اس کو اویلیبل ہے، اس سے اس کو پریسائز لوکیشنز مل رہی ہیں. پھر دیکھیں یہ اس خطے میں رہتے ہیں، اور جب آپ اس خطے میں رہتے ہیں اور آپ کو تھریٹس ہوتے ہیں تو آپ اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایک چیز کہاں پر ہے، کیا لیٹ لانگ ہے اس کے، کیا پوزیشن ہے اس کی ایگزیکٹ. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی اسی مطلب کسی موبائل ٹارگٹ کے خلاف اگر آپ کر رہے ہو تو پھر تو آپ کو سیٹلائٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر ایک اسٹیٹک ٹارگٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے وہیں ہے، بلڈنگ ہے، تو وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے مائنز بچھا دی ہیں آبنائے ہرمز کے قریب. کیا سمندر میں بھی مائنز جو ہیں وہ اس طرح سے بچھائی جا سکتی ہیں کہ وہاں سے کوئی شپ گزرے تو خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے؟ جی بالکل، سمندر میں مائنز ہوتی ہیں اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اگر ایک دفعہ بچھا دی جائیں تو ان کو سمیٹنا، ان کو نکالنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. آپ دعا کریں کہ ایران مائنز نہ بچھائے. ابھی تک تو صرف ایران نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے تمام شپنگ بند ہو گئی ہے. لیکن اس کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، فزیکل آپشنز بھی ہیں، لائک وہ مائن بچھا سکتا ہے، وہ کوئی شپ اسکٹل کر کے یعنی شپ کو کسی کو ڈبو سکتا ہے اس 3 کلومیٹر کے علاقے میں جس جہاں سے شپس گزرتے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا. تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر تو یہ مہینوں کے لیے بند ہو جائے گی، کیونکہ اس کو کھولنا ایک عذاب ہے، بہت مشکل کام ہے. تو فیصل صاحب، کیا ایران نے اس کو اپنا اسٹرینگتھ بنایا ہے کہ وہ غیر روایتی طریقے سے ایک بڑے شپ کی بجائے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں وہ وہاں پر اپنا ایک اپنی جو دہشت ہے وہ بنائے رکھے ہوئے ہے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں، ایران میں ایک منفرد ملٹری سسٹم ہے، جیسے ان کا ایک منفرد گورنمنٹ سسٹم ہے. ان کی 2 ملٹریز ہیں، لینڈ بھی، نیوی بھی اور ایئر فورس بھی، دونوں دو ہیں. تو انہوں نے جو پاسداران انقلاب کی افواج ہیں وہ ساری اے سیمیٹرک وارفیئر پہ کام کرتی ہیں، لینڈ کی بھی، نیوی کی بھی، ایئر کی بھی. اور جو ارتش ہے اس کے نارمل کنونشنل ملٹری کے طور پہ کام کرتے ہیں جیسے کسی بھی ملک کی کرتے ہیں. صحیح. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی جغرافی کیسی ہے، اور اس جغرافی کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اے سیمیٹرک کیپیبلٹی اپنی ڈیولپ کی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ فورس ہی کیا کہ جب بھی ہمارے اوپر اٹیک آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس قابل نہ ہوں کہ ٹیکنالوجیکلی اس کو ہم ٹیکل کر سکیں اور ڈیفیٹ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس جغرافی کی مدد سے اے سیمیٹرک کیپیبلٹی ہونی چاہیے جو اس سے ہم اپنے دشمن کو بیسیکلی ٹیکل کر سکیں. ایران کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے اس کے دشمنوں کو نکالیں تو اس کے بعد اپنا جہاز گزار لیں. تو کیا یہ اس کا یہ ایک سیاسی قسم کا بیان ہے یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا کی بندش ایران کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے. اور دیکھیں، اسٹریٹجک کیپیبلٹی جس ملک کی بھی ہوتی ہے وہ اس کو اس وقت یوز کرتا ہے جس وقت وہ دیوار سے لگا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اس اسٹریٹجک کیپیبلٹی کا ہمیشہ پولیٹیکل یوز ہوتا ہے، فزیکل یوز کم ہوتا ہے، پولیٹیکل ہوتا ہے. ہماری جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے ہم اس کا پولیٹیکل یوز کرتے ہیں. تو ایران کی یہ اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے. اب اس نے ابنائے ہرمز کو پہلے دن ہی بند کر کے کیا اعلان کیا، کیا میسیجنگ کی کہ پوری دنیا کو اس نے چوک کر دیا. اس نے خطے کے ممالک کو میسیج دیا کہ تمہارا دار و مدار سارا ابنائے ہرمز پر ہے، اپنا کردار ادا کرو اور اس جنگ کو رکواؤ. جس کے تعلقات یو ایس سے اچھے ہیں اس کو سمجھاؤ، جس کے تعلقات اسرائیل سے اچھے ہیں اس کو سمجھاؤ. یہ جاریت ہو رہی ہے. اب بنیادی طور پہ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں بچوں گا تو میں دوسروں کو بھی چلنے نہیں دوں گا. جی، تو سب کا نقصان ہوگا اس میں. اچھا، اب ہمارے الٹرنیٹ روٹس جو ہیں
وہ اب نائے ہرمز کی بجائے یعنی پرشین گلف کی بجائے اب دوسری جانب یعنی ریڈ سی کے رستے ہمارے ویسلز آ رہے ہیں، کیا وہ ایک محفوظ رستہ ہے؟ دیکھیں وہ فی الحال تو محفوظ رستہ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے اوائل میں حوثیوں نے یہ ایک وارننگ ایشو کی تھی کہ جی ہم اس کو بند کر سکتے کیونکہ وہ بالکل کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیں، وہ کارنر وہ بیٹھے، بالکل باب المنداب کے پاس. اور انہوں نے پچھلے سال بھی کیا تھا یہ کہ انہوں نے اس کو بند کیا تھا، اور پھر امریکن اور برٹش شپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی یہاں پہ. لیکن اس ڈپلائمنٹ کے باوجود بہت ساری شپنگ کمپنیز وہاں سے نہیں گزرتی تھیں، اور وہ ہارن آف افریقہ یعنی افریقہ کے نیچے سے ہو کے آتی تھیں. تو یہ شپنگ کمپنیز کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب تک ان کو 110% یہ یقین نہ ہو کہ یہ گزرگاہ سیف ہے، وہ وہاں نہیں جاتے، اور پھر اس پہ ان کے ٹیکسز بھی بڑھتے ہیں، ان کی انشورنس بھی بڑھ جاتی ہے، وار سرچارج لگ جاتا ہے، مہنگا پڑ جاتا ہے سب کچھ.